اور ہمارا جو اسلام ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ دو چیزوں کو سیپریٹ نہیں کرتا، مورالٹی کو اور فزیکل ایونٹس کو۔ ہم اس کو دو الگ چیزیں سمجھتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، بٹ ہم مسلمان مورالٹی اور فزیکل ایونٹس کو ایک ساتھ سمجھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں سمجھتے بلکہ انٹر ڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں، انٹر کنیکٹڈ سمجھتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں جب مورلز گرتے ہیں تو فزیکل ایونٹس دنیا میں چینج ہوتے ہیں، اور جب مورلز ہائی ہوتے ہیں اور اچھے مورلز ہوتے ہیں لوگوں کے، اخلاق، کردار، جو ہے تقوی، اللہ کے ساتھ تعلق، تو پھر جو فزیکل ایونٹس ہیں وہ بھی یعنی بوتھ آر ڈائریکٹلی پروپورشنل۔ اور بہت ساری حدیث میں آتی ہیں، حدیث میں کہتا ہے کہ جب کسی قوم میں زنا بڑھ جاتا ہے اور ربا، سود بڑھ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم میں پنشمنٹس اور ریمائنڈرز بھیجتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، حدیث میں آتا ہے کہ جو قوم ناپ مکیال والمیزان میں کمی کرتی ہے، ناپ تول میں، اللہ تعالیٰ اس میں فیمن نازل کر دیتے ہیں اور اپریسو رولرز بھیج دیتے ہیں اور سیویئر پاورٹی اس میں نازل کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں کہا جب زنا عام ہو جائے اور اتنا عام ہو جائے کہ پبلکلی لوگ اس کو کرنا شروع ہو جائیں، یعنی پبلک بل بورڈز فحش قسم کے لگے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ ایسے اشتہار آ رہے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے حیا آتی ہے، اور جو انسان اپنے بچوں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھ کے دیکھ سکتا۔ خیر ابھی تو مورل لیولز ہی ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ اب تو ہر چیز بچوں بیوی کے سامنے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جو ہے نا، ایون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر میں اگر موجود ہوں تو کیا وہ اشتہار دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دس از دا لٹمس ٹیسٹ۔ تو جب زنا ہونا شروع ہو جائے اور پبلکلی ہونا شروع ہو جائے، عام ہو جائے، ڈراموں میں اور موویز میں اور نیٹ فلکس پہ شو کرنا شروع ہو جائے، تو پھر ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان کی قوم میں نازل کرتے ہیں۔ میں حدیث کرکس بتا رہا ہوں، جو ان کے آباء و اجداد نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا، ان کے انسسٹرز نے ان کا نام نہیں سنا ہوگا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ساری سچویشن کو نظر میں رکھتے ہوئے تو ہم نے کہا کہ اوکے، پہلے بھی انفلیشنز ہوتی تھیں، اور دوسری بات ہے کہ جو یہ والی انفلیشن ہے یہ اٹس مینولی اینڈ آرٹیفیشلی مینوفیکچرڈ۔ تو یہ دو بات جاننے کے بعد کیا مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں کہ اوہ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم؟ نہیں، ایک مسلمان کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ مسلمز آر نیور فیٹلسٹ۔ فیٹلزم بولتے ہیں کہ میرا یعنی میں اس بات کو ماننا شروع کر دوں کہ ہر چیز جو اس دنیا میں ہو رہی ہے میں اس کو چینج نہیں کر سکتا، اٹ از انیویٹیبل، اور یہ ہونی اس سے ایک، اور میری اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو سکتی اس کو چینج کرنے میں۔ آئی کی ناٹ چینج واٹ از ان دا سراؤنڈنگز۔ مسلمز آر نیور فیٹلسٹ۔ ہم لوگ کہتے ہیں جو مرضی ہو رہا ہے وی کین پلے آر پارٹ۔ سو ہم کوئکلی کیپنگ دس لیکچر شارٹ اینڈ بریف، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، جو لوگ اللہ تعالیٰ نے جن کو استطاعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، جو کہ بزنس کرتے ہیں، سی ای اوز ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، ان کے لیے دیئر رول ٹورڈز دیئر کلائنٹس، کیپ تھنگس ایزی، آسانیاں کریں، مشکل نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اس شخص کے لیے واجب ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس بندے پہ جو نرمی اختیار کرتا ہے ان بائنگ، ان سیلنگ اینڈ ان میکنگ کلیمز، کہ میرا حق وہ دو، میرے پیسے دے دو، ذرا آسانی کرتا ہے لوگوں کے لیے۔ دوسرا جو سب سے بڑا آپ امت پہ احسان کر سکتے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی، وہ یہ کہ اسٹاپ ٹیکنگ ربا اینڈ انٹرسٹ، اگر آپ لے رہے ہیں تو اس سے بہت شر پھیل رہا ہے امت میں اور پوری دنیا میں۔ 2 جنازے گزرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے فرمایا مستریح و مستراح منہ، فقال مل مستریح و مل مستراح منہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستریح کون ہے اور مستراح منہ کون ہے؟ یعنی وہ کون ہے جس کو نجات مل گئی اور وہ کون ہے جس سے نجات مل گئی یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا مستریح وہ ہے جس کو نجات مل گئی جو عبداللہ تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا اور وہ تقوی والا تھا، اس کو دنیا کے ٹائٹنس اور دنیا کی جو ایک مشکلیں ہیں ان سے نجات مل گئی، اب وہ اللہ تک ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں چلا گیا، وہ تو اس کو نجات مل گئی۔ اور جس سے نجات ملی وہ شخص تھا جو گناہ گار تھا، عبد الفاجر تھا، گناہ کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، شراب پیتا تھا، سود لیتا تھا، غلط جھوٹ بولتا تھا۔ اس سے دنیا کے لوگوں کو نجات ملی کہ اس کے جانے سے اب دنیا کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اب پرندوں پہ زیادہ بارشیں برسیں گی، اب مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا میں آئے گی، بیکاز اس بندی کی وجہ سے اللہ کی رحمت اس دنیا میں آنے سے رکی ہوئی تھی۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت ساری بلیسنگز ہیں جو اللہ کی رک جاتی ہیں۔ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ نہیں پتہ
کہ جب بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو سب مل کے دعا استسقاء کے لیے گئے اور اللہ سے دعا کی اللہ بارشیں برسا دے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ہماری قوم میں ایسا انسان ہے جو کہ 40 سال سے گناہ گار ہے. اسے کہا وہ نکل جائے، میں بارشیں برسا دوں گا. تو اس نے خیر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے بارشیں برسا دیں. وہ لمبی سٹوری ہے. تو ایک انسان ایک گناہ کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں یار. تو میں اور اگر آپ سود کھا رہے ہیں، اور میں ایسا سوچتا ہوں کہ جو کنونشنل بینکس ہیں ان میں مسلمان کام کر رہے ہیں یا سارے کفار کام کر رہے ہیں؟ مسلمان کام کر رہے ہیں. عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ کام کر رہے ہیں. حیرانگی والی بات ہے اور ہمیں حیا نہیں آ رہی. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے جو شخص لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتے ہیں. جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے. لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں پہ آسانیاں کریں، مال کو خرچ کریں لوگوں پہ، لوگوں کو ان کی سیلریز بڑھائیں، ان کو انکریمنٹس دیں، ان کو بونسز دیں، ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے خرچے اٹھا لیں. تو یہ اللہ نے اگر آپ کو استعداد دی ہے تو دس از دا فرسٹ رول جو آج کر سکتے ہیں. نمبر 2 از اولاد کا پیرنٹس پہ حقوق اور پیرنٹس کے اولاد پہ حقوق. پہلی بات تو یہ کہ پیرنٹس اور اولاد آپس میں ڈسکس کریں، اور پیرنٹس کا حق ہے یعنی ان سے ڈسکس کرنا، یعنی ان کو چاہیے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں اپنی فیملی کے ساتھ کہ دیکھو انفلیشن ہے، پرائسز یہاں تک جا چکی ہیں اور یہ حالات پہنچ چکے ہیں. وی نیڈ ٹو بی منیملسٹک. ہمیں تھوڑا سا کم خرچے میں رہنا پریفر کرنا ہے اور پسند کرنا ہے. تو فائنینشیل اسٹیٹس ڈسکس کریں کہ یہ جو حالات ہیں مشکل حالات ہیں، ان میں ہمیں اپنا مال اور اپنا سیونگز اور سب بچانا ہے، اور جو سرپلس ہے اس کو ہمیں دینا ہے لوگوں کو. دوسری چیز جو کر سکتے ہیں اپنے بچوں پہ پیرنٹس وہ ہے کہ ان کو ایکوپ کریں ود اسکلز دے نیڈ رائٹ ناؤ ٹو ارن اے لیونگ، بجائے کہ وہ ٹپکل جو ہے نا وہ اسکولز میں ڈال کے اور بچوں کو وہ او اے لیولز یا ایف ایس سی کروا رہے ہیں. آج کل وہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ وہ دور تھا بس شاید کوئی 10 سال پہلے کہ جب ڈگریز کی قدر و قیمت تھی. اب اسکلز کا دور ہے. ان کو کمیونیکیشن سکلز سکھائیں، ان کو گرافکس کا سکل سکھائیں، ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سکھائیں، ان کو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سکھائیں، آئی ٹی میں لے کے آئیں، ان کو کچھ کورسز کروائیں ان کو. یعنی یہ پیرنٹس کا میں سمجھتا ہوں پیرنٹس کو کرنا چاہیے. اینڈ ڈونٹ جسٹ ڈو دا کنونشنل ٹائپ آف اسکولنگ جس میں بچوں پہ پریشر بھی ہے اور وہ نمبرس کے لیے اپنے مارکس لے رہے ہیں، دے آر ناٹ گیٹنگ اینی کائنڈ آف اسکلز. دیکھیے قدر اس چیز کی ہوتی ہے مارکیٹ میں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو اور سپلائی کم. رائٹ، ڈیمانڈ ہے نہیں جابس کی اور سپلائی میں ہزاروں بچے ایم بی اے اور ایم بی بی ایس اور انجینئرنگ کر کے نکل رہے ہیں، قدر ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. اینڈ ویری لیس آف دیم آر آکوپائڈ ود گڈ اسکلز. تو اسکل سیٹ سکھائیں ان کو. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو آپ لوگ کر سکتے ہیں جو پیرنٹس اور بچے ہیں وہ یہ کہ ڈیوائڈ یور انکم. کچھ تو فیملی پہ اسپینڈ کریں جو کہ مجبوری ہے، جو کرنی پڑتا ہے. کچھ کو سیو کریں، کچھ کو ری انویسٹ کریں ان دا بزنس، اور کچھ کو صدقہ لازمی کریں. سو میک اللہ سبحانہ و تعالیٰ یور سیکنڈ اور تھرڈ پارٹنر. اگر آپ 2 پارٹنرز ہیں تو تیسرا اللہ کو بنائیں، 3 پارٹنرز ہیں تو چوتھا اللہ کو بنا لیں. اور اللہ کیا ہے کہ کچھ پورشن جو ہے نا وہ ہر مہینے لازمی سائٹ پہ کریں، یا جب بھی آپ کو ریٹرن آتا ہے کہ یہ اللہ کا پورشن ہے. اٹس 10%، 20%، 30%، آئی ڈونٹ کیئر، جو آپ سلیکٹ کر لیں انشاءاللہ. اور بچوں کو یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن سکھائیں کہ بیٹا ہر چیز جب مانگی جاتی ہے نہیں ملتی. ویٹ، دے ول گیٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اور بچوں کا جو پیرنٹس پہ رائٹ ہے، یعنی پیرنٹس کی طرف جو ان کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ یہ ہے کہ پیرنٹس پہ وہ خرچ کریں. کڈس ہو آر ارننگ، ان کی بات کر رہا ہوں. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم خیر کا خرچ کرتے ہو سب سے پہلے اپنے والدین پہ، اور پھر 4 کیٹیگریز اور بتائیں. سو لائف کو منیمزم پہ لے کے آئیں، آسٹیرٹی کو پریکٹس کریں، مزید کی لالچ سے نکلیں. جو شخص مزید کا لالچی ہے وہ بڑا کمزور اور کم تر انسان ہے، اور جو مزید کی لالچ سے آزاد ہو گیا وہ ایک انسان کی عظمت کی دلیل ہے. میٹیریل پوزیشن سے نکلیں. میٹیریلی ایک انسان، یعنی ایک انسان کے بڑے ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ میٹیریلی چیزوں سے آزاد ہوتا ہے. ہی از ناٹ ڈپینڈنٹ. یس ہی یوز دیم فار ہز آخرہ اینڈ فار دنیا، بٹ وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا ان پہ.